بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ یہ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار، جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں، ڈرتا ہے یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں، یہ دعا۔ اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، آمین، دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہتے ہیں۔ کی فوج میں گھر جاؤں، توجہ، دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے۔ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے، اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے۔ دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، احد کے میدان میں، اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا کلیجہ دیکھا گیا ہے، یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نذیر کی سوائے انگلی کے کوئی جسم ہی نہیں ملا تھا، یہ وہی جنگ ہے جس میں سعد بن ربیع کے جسم میں 12 نیزے مارے گئے تھے اور پیٹ پھاڑ کر کے آنتڑیاں نکالی گئی تھی۔ یہ وہی بہت سخت ترین جنگ تھی، مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، لیکن یہ جو دعائیں ہوئی تھی، راویان حدیث کو آپ پڑھو گے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، دونوں کی۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، بھیڑ گئے اس کے ساتھ، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہے، لیکن ایسے مار رہے تھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ پھر وقت آیا کہ اس کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے سینے پہ گاڑ دیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن شام ہوئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا، جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی، کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے، 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سعد بن ابی وقاص اپنے پرانے جگری دوست کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ جو اپنا گہرا یار ہوتا ہے اس کو بار بار آدمی ڈھونڈتا بھی، کہاں ہے؟ صحابہ نے خبر دی کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ بہت دل پر گہرا زخم تھا جب اپنا پرانا یار دنیا سے چلا جائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان میں پوچھنے لگے کہ ہے کہاں عبداللہ بن جہش، ہے کہاں؟ لاشیں تو جمع کی جا رہی تھی، عبداللہ بن جہش کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تو صحابہ نے بتایا بات در حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن جہش لڑتے لڑتے ایسے گھر گئے دشمنوں نے انہیں گھیر لیا، ہم نے ان کی آخری وقت کو دیکھا ہے۔
اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کے پہنا ہے. ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کے قریب کر دیے گئے تھے. آپ کے دل پر یہ بات لگی اور عبداللہ بن جہش کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا جا رہا تھا. اب سنو میرے بات عزیزوں، عبداللہ بن جہش کے جسم کے پاس پہنچ کر سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کہتے، سب کو گواہ بنا کر کے میں اور میرا دوست کل کی رات دعا کیے تھے اور رحمان و پروردگار ہماری دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا. میرا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہوا، میری خواہش تھی اور میں اسی طرح سے اس کو مارا جیسے میری خواہش تھی. میرے اس دوست کی بھی دعا قبول ہوئی، اس کی خواہش تھی کہ یہ کفار و مشرکین اور دشمنوں میں گھر جائے اور پھر ایک مارا جائے. لیکن میرے عزیزوں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تو دشمنان رسول کو مارا، اس کا مزہ اور ہے. محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس نبی پاک کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے. ہمیں مصیبتوں کو جب بھی سامنا کرنا پڑے تو ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا نبی پاک سے رشتہ ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. میں کل سے بھی بہت جھجک محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زبان کے سامنے میں زبان کھولتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کیا کہا جائے. آج ایک ایسی محفل میں بیٹھا تھا، اتنے دریچے کھولے حضور غازی ملت نے زندگی میں، اتنے دریچے کھولتے گئے آبشار، بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے اور یہ میدان ان کا ہی ہے. اور آج ہم بطور طالب علم ہی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں، لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تھا جو علماء کا کسی بھی انداز سے وہ اشارہ دینے میں ماہر. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے، مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیزوں. آپ کو پتا ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی، لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج میں، کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں؟ کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے، مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب لوگ کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی، پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی، جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس گئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کریں. آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائے اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے.
تو خنسا کے پاس لوگوں کے کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے، ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربیع جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی، وہ زندہ ہے بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھی. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربیع کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربیع زندہ تھے، زندہ تھے. اور صحابہ جو 2 آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کینیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے. سعد ابن ربیع کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. سعد ابن ربیع کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا. یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا ساتھ آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو